الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہے ہم نے فعل کا ایک سادہ سا حصہ لے کے تو اس سے ہم نے گردان کی، پھر فعل ماضی مجہول کی گردان کی. اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عربی زبان میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے مادہ، روٹ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں، کہ کسی بھی لفظ یا کلمہ کے جو بنیادی حروف ہیں جس سے وہ لفظ بنا ہے، عام طور پر 3 حرف ہوتے ہیں. کسی بھی لفظ کے مادہ میں جو بنیادی یا روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. جیسے ہم نے مثال لی نا، فعلا، ضربا، سمعا، فرحا، تو ان سب الفاظ میں 3 حروف ہیں. اور آلموسٹ 99% الفاظ جو ہیں عربی کے، ان کا مادہ 3 حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے. اس کو آپ یوں کہہ لیں 6 حرفی الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کو ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں. یعنی 3 حرف والے جو الفاظ ہیں ان کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور کچھ 4 والے بھی ہوتے ہیں ان کو رباعی مجرد کہتے ہیں. ربا یعنی 4 کو کہتے ہیں تو اس سے رباعی بن جاتا ہے، اور 3 سے ثلاثی. تو 99% جو الفاظ ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ہوتے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی انہی کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم رباعی مجرد کی بات بھی بعد میں کریں گے. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا مادہ. دوسرا جو ہے وہ دوسری چیز ہے وزن. تو مادہ اور وزن، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہم نے سمجھنی ہے بنیادی طور پر، کہ کسی لفظ کا مادہ کیا ہے، اس کے یعنی روٹ ورڈ کیا ہے، 3 بنیادی حروف کیا ہیں، اور پھر وہ کس وزن پہ ہے. عربی میں مختلف اوزان ہیں، وزن کی جمع اوزان. تو وہ اوزان جو مختلف ہیں ان کے اندر جو عربی زبان سکھانے کے لیے جن لوگوں نے قواعد کو ترتیب دی ہے، انہوں نے مختلف اوزان کو لیا اور پھر ان کے اندر جو الفاظ جس وزن میں فٹ آتے ہیں ان کو الگ الگ کر دیا. تو بنیادی طور پر 6 مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جو مختلف اپنے اپنے وزن پہ چلتے ہیں. لیکن ان سے بھی پہلے بہت ہی بنیادی طور پر 3 اوزان ہیں. وزن کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک چیز ہے مادہ، دوسری چیز ہے وزن. اب جیسے ہے نا فعلا، اس لفظ سے آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں. فعلا کی ہم نے بہت بات کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فا کلمہ جو ہے وہ جو بھی 6 حرفی لفظ ہم لیں گے اس کو ہم انہی 3 حروف کی بنیاد پر بات کریں گے. ان کے وزن جو ڈفرنٹ آئیں گے، ہم کہیں گے اس کا یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. اب یہ تو بنیادی طور پر ہے، اس کا فا کلمہ تو فا ہی ہے، اور عین کلمہ عین ہی ہے، اور لام کلمہ لام ہے. لیکن اگر فرض کیا ہو ضربا، تو اس کا فا کلمہ ہے ضاد، عین کلمہ ہے را، اور لام کلمہ ہے با. یہ تھوڑی سی بات میں نے پہلے بھی کی تھی، لیکن یہ بہت اہم ہے. آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور ذہن میں بٹھانا ہے کہ جیسے ضربا ہے نا، تو اس میں
داد ہے عین کلمہ، را ہے داد ہے فا کلمہ، را ہے عین کلمہ اور با ہے لام کلمہ. اسی طرح اور کوئی آپ لے لیں مثلا سامیہ. تو اب اس میں فا کلمہ سین ہے، عین کلمہ اس کا میم ہے اور لام کلمہ اس کا عین ہے. تو یہ ہے تو سادہ سی بات کہ جو پہلا کلمہ ہوگا وہ فا کلمہ ہوگا، دوسرا جو ہوگا وہ عین کلمہ ہوگا اور تیسرا جو ہوگا وہ لام کلمہ ہوگا. تو کیونکہ آگے آگے جب ہم بڑھیں گے تو ہم کسی بھی لفظ کی جب ڈسکشن کریں گے، اس کی گردان کریں گے کسی بھی وزن پہ، تو ہم فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ کی بات کریں گے. تو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے فا عین اور لام کلمہ بیسیکلی اس لفظ سے لیا گیا فاعلا سے. تو کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے، جیسے ایک ڈائی ہوتی ہے نا، اس کے اندر پھر آپ چیزیں ڈالتے جاتے ہیں تو وہ ڈلتی جاتی ہے اس کے مطابق. تو یہ مختلف ڈائیاں ہوں گی جن کو ہم لے کے اور اسی کو وزن کہتے ہیں. اچھا یہ ہوگی ایک بات فا عین اور لام کلمہ کے بارے میں. اچھا جو وزن کی بات ہے نا، وہ جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ کاف تا اور با، کاف تا با، اس سے اگر ہم لیں یہ ہو گیا فا کلمہ، یہ ہو گیا عین کلمہ اور یہ لام کلمہ. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس سے گردان کرنا چاہیں تو ہم پہلے کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ کاتابا، اس نے لکھا. ٹھیک ہے. پھر کتبا، کتبو، اسی طرح جس طرح ہم نے فعلا، ضربا، ذہبا کی گردانیں کی تھی نا اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اسی طرح کاف تا با سے کیا بنے گا؟ کاتابا. اچھا اب دیکھیے کہ مثلا ایک ہوتا ہے فعلات ہو گیا اس نے کیا تو کاتبا اس نے لکھا. لیکن اگر ہم کہیں فاعل، فاعل، اور میں اور بات کروں مفعول، اب یہ جو دو الفاظ ہیں یہ آپ لوگوں نے سنے تو ہوں گے. فاعل یعنی کام کرنے والا اور مفعول جس پہ کام کیا جائے. تو اب اگر ہم مادہ لے لیں کوئی اور، جیسے یہ کاتبہ ہے، تو اب میں اگر اس مادہ کو اس وزن میں ڈالوں، یہ سمجھ لیں ایک وزن ہے، ایک یہ وزن ہے اور ایک یہ کاتبہ کا ہے. تو کاتبہ سے فاعل میں اگر میں نے بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ کاتبن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. فاعل کرنے والا، تو کاتب لکھنے والا. ہم کہتے ہیں نا کاتب جو لکھتا ہو اس کو کہتے ہیں کاتب. تو یہ کاتب. اب مفعول ان کے وزن پہ اگر کسی کو ڈالنا ہو تو کیا کہیں گے؟ مکتوب. مکتوب لکھا ہوا، یعنی جس پہ کام کیا جائے اور جس پہ لکھا جائے وہ مکتوب ہو گیا. ٹھیک ہے. کاتب لکھنے والا، مکتوب لکھا گیا یا لکھا ہوا. جیسے خط کو بھی مکتوب کہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مکتوب اس کے نام لکھا گیا ہے یا یہ مکتوب میرے نام آیا. تو مکتوب کا مطلب لکھی ہوئی چیز. اسی طرح اب آپ اور کوئی لفظ لے لیجیے، جیسے دارابا ہے، تو فائل کے وزن پہ اس کو بنائیں اگر تو داربن اور مضروبن. اسی طرح اگر آپ لے لیں قتل سے قاتل اور مقتول. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل چیز، یہ مادہ ہے،
इसके अंदर हमने क्या देखना, मादा, इसमें से मादा निकालना, तो कैसे पता चलेगा कि ये जिस भी आप हालत में जिस भी वजन में डालते जाएंगे ना, कुछ इसमें चीज कॉमन होगी। तो काफ ता बा इसमें भी है, काफ ता बा, और इसमें भी है काफ ता बा। ये जैसे वाव है तो वाव आपको इसमें नहीं नजर आएगा, इसमें नहीं नजर आएगा। और मीम है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसमें अलिफ है तो वो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो काफ ता और बा, ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो इसके जितने भी वजन बनते जाएंगे ना उसमें शामिल रहेंगे। ठीक है जी। इस तरह ये देखिए, दारिबुन और मदरूबुन में भी दाद रा और बा, ये है इसका रूट वर्ड यानी मादा है। इस तरह कातिलुन, काफ ता लाम जो है ये इसका मादा। ये तो हमने चूंकि मादा से बात शुरू की तो हमें पता है कि मादा क्या है, लेकिन अगर फर्ज किया ये चीज ना लिखी हो, जैसे कोई और हम लफ्ज ले लें, शारिबुन मशरूबुन। अब ये मैंने इसका मादा नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इस वजन पे, फाइलुन के वजन पे शारिबुन और मफऊलुन के वजन पे मशरूबुन। तो अब इसमें कॉमन क्या है, शीन इधर भी है इधर भी है, अलिफ इधर नहीं है, रा ये दोनों में है, फिर बा दोनों में है, ये वाव इधर है इधर नहीं है। तो शीन और रा और बा, तो ये इसका मादा है, शीन रा और बा, यानी शारिबा। शारिबा का मतलब उसने पिया यानी पीना। ठीक है। तो शारिबुन पीने वाला, और मशरूब जिसको पिया जाए, यानी पीने की कोई भी चीज होगी, चाय हो, कॉफी हो, पानी हो, शरबत हो, वो मशरूबुन, और मुख्तसरन हम कह देते हैं मशरूब। तो ये है वजन और मादा, ये आपने ज़हन में रखना। एक होगा मादा, उसका रूट वर्ड होगा, और एक उसके मुख्तलिफ औजान होंगे। तो वो औजान आपको पता होंगे तो आप मादा जो होगा उसकी मदद से उन औजान में उनको ढाल के तो मतलूबा लफ्ज बना लें। ठीक है जी, एक तो होगी ये बात। अच्छा, इसके बाद हमने गर्दान हमने की थी, एक ही वजन रखा था, फाला फाला फालू। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे वजन आते हैं वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। तो आज मैं आपको जो 3 बुनियादी औजान है ना गर्दान के, आपको वो बताऊंगा। और आज हम इतना पढ़ेंगे, ये चूंकि बुनियादी चीजें हैं, ये अगर बुनियाद आपकी सही बन गई तो फिर फेल की बाकी आगे आने वाली चीजें जो है ना वो आसान हो जाएंगी। तो हम थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते जाएंगे और वो हमारा बनाते जाएंगे, और फिर आखिर में आके हम जब माजी कवर हो जाएगा तो फिर हम मदारे की बात करेंगे। तो मैं वो गर्दान एक दफा एक तो दोबारा लिख देता हूँ, जैसे क्या है, ये जो गर्दान है ना ये आपके साथ साथ चल रही है, इसलिए ये आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, कि आप इसको रट लें। ये आपके, आप यानी बोलना शुरू करें और 14 के 14 सीखे 14 सेकंड के अंदर आपको आ जाने चाहिए, बल्कि इससे भी पहले 7 सेकंड में आप 14 के 14 सीखे बोल दें, बगैर समझे भी बोल लें तो फिर भी फायदा होगा, क्योंकि वो फिर आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। जब भी आपने उसकी किसी भी लफ्ज की गर्दान करनी होगी, ढूंढना होगा मतलूबा सीगा। अच्छा, सीगा तो आप समझ गए होंगे। अब ये जो मुख्तलिफ शक्ल है इसकी, जो वर्ब में इस्तेमाल होती है, किसी भी रूट वर्ड से जो भी शक्ल उसकी बनती है उसको सीगा कहते हैं। तो ये 14 सीगे बनते हैं।
اچھا جی، یہ وہی ہے گردان جو ہم پہلے بھی 2-3 بار کر چکے ہیں. اب اس میں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ کو مختلف وزن بتانے ہیں. جیسے اب بنیادی طور پر تو یہ تو کیا ہے جی، فا آ لا، ٹھیک ہے. اس وزن میں بن گیا فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، ٹھیک ہے جی. فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہ میں نے جلدی جلدی لکھ دیا کیونکہ یہ آپ لوگ 2-3 بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ایک دن پہلے آپ لوگوں نے میں سے کچھ نے سنایا بھی تھا، تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں. تو یہ تو ہے سیدھا سیدھا ایک وزن جو فعلا کے وزن پہ ہے. اچھا، اب اس کے وزن پہ ہم نے چونکہ اس کو بنیادی طور پر لینا ہے تو اس کا ہم وزن کوئی لفظ آپ اگر لیں، جیسے ہے ذہب، ذہب، ذہبا، ذہبو. پھر ذہبت، ذہبتا، ذہبن. پھر فعلتا کے وزن پہ کیا ہوگا جی، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، اور ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. اب جس وزن پہ یہ ہے نا گردان، یہ اصل میں فعلا اور ذہبا دو ویسے تو ایک جیسی چیزیں لگ رہی ہیں نا، تو آپ لوگ ممکن سوچ رہے ہوں کہ جب یہ لکھ دی چیز اور بالکل اسی طرح کی چیز دوسری لکھنے کا کیا فائدہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم جب اس کا وزن چینج کریں گے تو فعلا یعنی فا عین لام کو یہی رہنے دیں گے، کیونکہ کچھ وزن الفاظ ایسے ہوں گے جن کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ وزن پہ آئے گا، تو پھر ہم اسی میں علامت چینج کریں گے اور اس کے وزن کے مطابق جو الفاظ ہوں گے وہ ان کی کمپیریزن اس کے ساتھ کریں گے. تو جو فعلا کے وزن پہ ہیں الفاظ، ان میں ایک مثال تو ہے ذہبا یعنی جانا، وہ گیا، وہ دونوں گئے، وہ سب گئے، وہ گئی، وہ دونوں گئیں، وہ سب گئیں، تم گئے، تم دونوں گئے، تم سب گئے، تم گئی، تم دونوں گئیں، تم سب گئیں، میں گیا، ہم سب گئے یا ہم دونوں گئے. اس میں دونوں چیزیں آ گئی. اسی طرح اگر ہم لے لیں دارابا، اب دارابا بھی اسی وزن پہ ہے تو دارابا، دارابا، دارابو، ٹھیک ہے. دارابا، دارابتا، دارابنا. پھر یہاں آ جائے گا دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا. اس نے مارا، ان دونوں نے مارا، ان سب نے مارا. اس سے ایک مؤنث نے مارا، ان دونوں نے مارا، ان سب نے مارا. تو نے مارا، تم دونوں نے مارا، تم سب نے مارا. تو نے مارا، تم دونوں نے مارا، تم سب نے مارا. اچھا، اب اس میں چونکہ مذکر اور مؤنث کی اردو میں پہچان بالکل نہیں ہوئی. جب جانے کی بات ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں تم گئے، تو اب تم گئے میں تو مذکر آٹومیٹک سمجھ آ رہا ہے جب ہم اردو ترجمہ کریں، اور جب مؤنث کریں گے تو تم گئی کہیں گے تو وہ مؤنث آ جائے گا. لیکن اگر کہیں اس نے مارا تو مذکر بھی ایسے کہا جائے گا اور مؤنث بھی ایسے کہا جائے گا. لیکن عربی میں پتہ چل جائے گا اسی ایک لفظ کے اندر
تم بھی آ گیا اور مارا بھی آ گیا اور نے بھی آ گیا. لیکن اردو میں جب ہم یہ والا دارابا والا کریں گے تو ترجمے سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ پھر لفظ کوئی لگانا پڑے گا. جیسے میں کہوں دارابا تو میں کہوں گا وہ ایک مذکر گیا یا وہ ایک آدمی گیا یا وہ ایک لڑکا گیا. پھر وہ دونوں مذکر گئے, وہ سب مذکر گئے, وہ ایک مؤنث گئی. ٹھیک ہے. تو دارابا اس ایک مذکر نے مارا, اس ایک مؤنث نے مارا. تو اسی طرح دارابا بھی اسی وزن پہ آ جائے گا. پھر خالقہ اگر لے لیں تو خالقہ, خلقہ, خلقو, اس نے پیدا کیا یا تخلیق کیا, ان دونوں نے پیدا کیا, ان سب نے پیدا کیا یا ان سب نے بنایا. کوئی چیز تخلیق کرنا, مینوفیکچر کرنا, وہ خالقہ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس وزن پہ آ گئی ایک مثال. اب اگر میں اس کو کر دوں, یہ آپ کے بیچ والا ہے نا زبر عین کلمہ, یہ ابھی میں نے آپ کو فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ جو بتایا نا, ابھی آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ وہ میں اس پہ کیوں زور دے رہا. اب کیا کیا ہے میں نے, باقی سب کچھ ویسے رہنے دیا ہے, لیکن جو عین کلمہ دیکھیں نا, فا کے اوپر, فا کلمہ کے اوپر زبر ہے, لام کلمہ کے اوپر بھی زبر ہے, لیکن عین کلمہ کے اوپر جو زبر تھی وہ میں نے مٹا دی ہے. اب میں اس کی جگہ کیا کرتا ہوں, فائدہ, یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا وزن یہ ہوگا. آپ دیکھیے روٹ ورڈ وہی ہے فا اور عین اور لام, لیکن اس کا وزن کیا ہے, یہ فاعلہ کی بجائے فاعلہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا, فاعلہ, فاعلہ, فاعلو. ٹھیک ہے. فاعلت, فاعلتا, فاعلنا. اچھا, اس کو مجہول کے ساتھ مکس نہیں کرنا. مجہول میں پہلا جو فا کلمہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر پیش لگتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یعنی فوئلہ ہے, فاعلہ سے فوئلہ بنے گا تو وہ مجہول ہوگا, یعنی پیسو وائس کہ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کو نہیں کنفیوز کرنا. یہ ہے فاعلہ. اچھا, فاعلت, فاعلتا, فاعلنا. پھر فاعلتا, فاعلتما, فاعلتم, فاعلتی, فاعلتما, فاعلتنا, فاعلتو, فاعلنا. اس میں کیا کیا میں نے, تھوڑی سی تبدیلی کی کہ جو عین کلمہ ہے اس کی زبر ہٹا کے تو زیر کر دی ہے, یعنی فتح ہٹا کے کسرہ کر دی ہے. باقی پوری کی پوری گردان وہی ہے. اچھا, فاعلہ تو فاعلہ ہی رہے گا, وہ فاعلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں آپ رکھ لیں کہ فاعلہ کو ہم نے جسٹ ایک علامت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی لفظ ہم استعمال کریں گے, اس کا کوئی بھی صیغہ بنائیں گے, پوری گردان کریں گے, اس کو ہم بنیادی طور پر فا کلمہ, عین کلمہ, لا کلمہ, لام کلمہ سے سمجھیں گے. تو اس لیے یہ فا اور عین اور لام یہاں اب آپ نے اس کے معنی پہ نہیں بنانا کہ جی ہم اب فاعلہ کا مطلب کیا بنے گا. فاعلہ کا مطلب تو ہے اس نے کیا, لیکن فاعلہ ایک وزن کو استعمال کرنے کے لیے اس کی جو علامت ہے وہ چینج کی ہے, اس کی جو حرکت ہے وہ چینج کی ہے. ادروائز اس کا معنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے یہ کیا تو اس سے کیا ہوگا. ابھی میں جب دوسری گردان اس کے مقابلے میں ادھر کروں گا نا تو پھر آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی کہ اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں, اب تک فعل جب سے شروع کیا تو اس میں کچھ الفاظ ہم نے استعمال کیے تھے, جیسے فارحہ, خوش ہوا. ٹھیک ہے. پھر سامعہ, اس نے سنا. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کا وزن یہ ہے. تو اب ہم ان میں سے کوئی اگر لے لیں, فرض کیا سامعہ کو لے لیں مثال کے طور پر, تو سامعہ, سامعہ, سامعو. ٹھیک ہے جی. سامعات, سامعتا, سمعنا. ٹھیک ہے.
اب اس کا دیکھیں سامعہ اس مذکر نے سنا، سامعہ ان دو مذکر نے سنا، سامعو ان سب مذکر نے سنا، سامعات اس ایک مؤنث نے سنا، سامعتا ان دو مؤنث نے سنا، سمعنا ان سب مؤنث نے سنا۔ پھر آپ آ جائیں گے آپ حاضر کے صیغوں میں، سمعتا تم ایک مذکر نے سنا، سمعتما تم دو مذکر نے سنا، سمعتم تم سب مذکر نے سنا۔ پھر سمعتی تو ایک مؤنث نے سنا، سمعتما تم دو مؤنث نے سنا۔ یہ مذکر مؤنث سمعتما یہ دونوں میں سیم ہی ہے، جیسے فاعلتما فاعلتما، تو سمعتن تم سب مؤنث نے سنا۔ پھر سمعتو میں نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، یعنی ہم دونوں نے سنا یا دو سے زیادہ ہیں تو ہم سب نے سنا۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک وزن ہے، پہلے تھا فاعلہ، اب دوسرا وزن کیا ہے فاعلہ۔ تو فاعلہ کے وزن میں بھی کچھ آئیں گے الفاظ۔ اچھا اس میں بھی آپ ایک ذہن میں بات رکھ لیں کہ اکثریت جو الفاظ کی ہے وہ فعالہ کے وزن پہ آئے گا، جو ہم نے پہلے گردان کی ہے، جو پچھلے کلاس میں بھی کی تھی، فعلا، ذہبا، ضربا، خلقا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں فعالہ کے وزن پہ، یہ زیادہ تعداد انہی کی ہے۔ اس سے تھوڑی کم تعداد ہوتی ہے سامعہ کے وزن پہ، یعنی فاعلہ، جیسے سامعہ ہے، فارحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہوں گے جو ایک تیسرا وزن ہم بعد میں ابھی ایک تیسری گردان کرتا ہوں، تو اس کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جیسے ایک رف آئیڈیا میں بتا رہا ہوں کہ فرض کیا 60 سے 70% تک تو فعالہ کے وزن والے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو جو باقی سمجھ لیں 20-25% ہوں گے وہ اس وزن کے ہوں گے، اور جو تیسرا وزن ہے اس کو کہتے ہیں فاعولہ، یعنی جو عین کلمہ ہے اس پہ پیش لگ جاتی ہے، باقی وہی لیکن عین کلمے پہ جس طرح یہاں زیر لگی نا اس میں پیش لگ جاتی ہے، تو وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، میرا حل 5% سے بھی کم ہوں گے، 2-3% یا اس سے بھی کم۔ تو وہ لیکن چونکہ وہ ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی استعمال ہوں گے، فعالہ والے وزن والے الفاظ بھی ہیں، فاعلہ والے بھی ہیں اور فاعولہ والے بھی ہیں، تو لہٰذا ہم نے تینوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی لفظ آئے گا تو ہمیں پتا ہوگا یہ کیسے بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا دوسرا، یہ جیسے ہے نا سامنے۔ اسی طرح فارحہ ہو تو فارحہ، فارحہ، فارحو، ٹھیک ہے، فارحت، فارحتا، فارحنا، فارحتا، فارحتما، فارحتم، فارحتی، فارحتما، فارحتنا، فارحتو، فارحنا، یعنی وہ ایک خوش ہوا، وہ دو خوش ہوئے، وہ سب خوش ہوئے، وہ ایک خوش ہوئی، وہ دو خوش ہوئی، وہ سب خوش ہوئیں۔ پھر تو ایک خوش ہوا، تم دونوں خوش ہوئے، تم سب خوش ہوئے، تم ایک خوش ہوئی، تم دونوں خوش ہوئے ہوئیں اور تم سب خوش ہوئی، میں خوش ہوئی، ہم سب خوش ہوئے۔ تو یہ ایسا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں مذکر مؤنث نہ بھی لگائیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ خوش ہوا اور خوش ہوئی، اس کے ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ مذکر کیا ہے مؤنث کیا ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جب ہم ان کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اردو ترجمہ مذکر اور مؤنث میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہے نا سامعہ، اس نے سنا، تو اب اس نے سنا مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے اس ایک مذکر نے سنا، ان دو مذکر نے سنا، ان سب مذکر نے سنا۔ اس ایک مؤنث نے سنا، ان دو مؤنث نے سنا، ان سب مؤنث نے سنا۔ سمعنا، سمعتا تو ایک مذکر نے سنا، سمعتما تم دونوں مذکر نے سنا، سمعتم تم سب مذکر نے سنا، سمعتی تم ایک مؤنث نے سنا، سمعتما تم دو مؤنث نے سنا، سمعتن تم سب مؤنث نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا۔ اب اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ گئے۔ اچھا اس میں نا اردو میں اب دیکھیے جیسے ہے نا سامعہ، اس ایک مذکر نے سنا،
کتنے 3-4 الفاظ ملے ہیں تو جا کے یہ مطلب ہمیں پتہ چلا ہے. لیکن عربی میں ایک ہی لفظ ہے سامعہ، ٹھیک ہے، اس میں پوری بات آ گئی. تو یہ ہر زبان میں کسی جگہ پہ کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے، کسی ایک زبان میں آسان چیز لگتی ہے، کسی اور موقع پہ کوئی جملہ بناتے ہوئے کسی اور زبان میں آسان ہوتا ہے اور اس زبان میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. تو یہ ہر زبان کا ایک اسلوب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے بولنے والوں نے اس کو جس طرح سے شروع سے صدیوں سے بولتے آ رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ وہ قواعد بن گئے ہیں. تو اس لیے عربی میں بھی کوئی چیز ایسی آ جائے گی کہ جو آپ کو تھوڑی سی سکیل لگے گی کہ یہ بڑا تھوڑا سا ہیوی لگ رہا ہے، یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے یاد کرنا، یہ اس کی جو پہچان ہے یا اس کی جو بناوٹ ہے، ترکیب ہے، یہ تھوڑی سی ٹف ہے. تو اس کے برعکس آپ دیکھیں گے تو بعض چیزیں انگلش میں الفاظ بڑے ٹف ہوتے ہیں، ان کی گرامر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح ہماری اپنی زبان چونکہ ہمیں آتی ہے تو اس لیے ہمیں اتنی نہیں محسوس ہوتی، لیکن اگر آپ غور کریں بات کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے تو بعض چیزیں جیسے بھی میں نے یہ مثال دی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ اگر سب کا لکھیں تو یہ پورا موڑ بھر جائے گا، لیکن یہ ایک ایک لفظ میں وہ پورا مطلب سمٹ گیا ہے. تو اس کے اندر لیکن فائل موجود ہوتا ہے. اب جیسے اردو میں ہم کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سامعہ اس نے سنا، تو اب اس جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے سامعہ میں. یہ جو زبر ہے یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو تا ہے سامعات تا ساکن جو ہے یہ ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے کہ اس ایک مؤنث یا کوئی عورت ہے یا کوئی لڑکی ہے کہ اس نے سنا. تو یہ ضمیر اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ 14 میں 14 ضمیر ہیں یعنی پروناؤن ہے جو اس کے اندر ہیں. یہ تا کے اوپر جو پیش ہے یہ یعنی اپنی بات ہو رہی ہے اکیلے کی، اور یہ نون الف نا جو ہے یہ نحنو کی بات ہو رہی ہے. جیسے یہ دیکھنا اس میں ہے ہوا، سامعہ ہوا یعنی وہ ایک مرد. اس کے اندر کیا ہے ہما، اس کے اندر کیا ہے ہم، اس کے اندر کیا ہے ہیا شی، یعنی اس کے اندر ہما، یہ دو کی بات ہوگی. یہ چیز تھوڑی سی ایسی ہے یہ جو بیچ والی کی جو ہماری اردو یا انگلش جو ہم نے سیکھی ہے اس میں یہ چیز نہیں آتی، وہ پھر ہمیں پورا ایک جملہ بنانا پڑتا ہے دو کے لیے، اور بعض اوقات ایک سے زیادہ ہو تو ہم ڈائریکٹ جمع بنا دیتے ہیں. تو یہ عربی کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں مثنیٰ والا حصہ بھی آتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے ہیا، اس کے اندر ہما، اور اس کے اندر ہننا. پھر اس کے اندر کیا ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. یہ ضمائر جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو یہ ترکیب بنانی بھی آپ کے لیے آسان ہوگی. جیسے دیکھیں نا یہ ہے انتا تو یہ اسی وزن پہ ہے، انتی اسی وزن پہ ہے، انتما، انتم، انتنا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یاد رکھنا یہ انا ہے اور یہ نحنو ہے، یعنی میں، آئی، انا اور نحنو وہی یا ہم. اچھا جی، یہ بات ہو گئی فاعل آگے وزن. اب میں ایک دفعہ پھر جو اینڈ کلمہ ہے نا اس کی حرکت یہ مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، فا کلمہ جو ہے یہ وہی رہا، لام کلمہ بھی وہی ہے، یعنی ان کی حرکت وہی ہے، زبر ہی ہے. ہم نے دو وزن چیک کر لیے، ان دونوں میں فا اور لام کلمہ سب کا سب سیم ہے، ان کی حرکت وہی ہے. لیکن دوسرا وزن ہم نے چیک کیا وہ تھا فاعیلا، یعنی عین کلمہ کے نیچے زیر آ گئی، سب کے سب زیر لگی، اور اس کے ہم وزن ہم نے ایک مثال لے لی سامعہ کی. ٹھیک ہے، اور فاعلا کے ہم وزن ہم نے مثال لی صحابہ کی. اب جو تیسرا وزن ہے وہ ہے اس کے اوپر پیش لگا، فاعولا، فاعولا، فاعولو، فاعولت، فاعولتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. اس میں نے کیا کیا، زیادہ کچھ نہیں کیا، صرف عین کلمہ کے اوپر میں نے پیش لگا دیے. پہلے ہم نے زبر سے
بات کی، پھر ہم نے زیر سے بات کی، اب ہم نے پیش سے بات کی ہے. اچھا ان سے معنی نہیں چینج ہو رہا، یہ جو وزن چینج ہو رہا ہے یہ مختلف الفاظ ہیں عربی میں استعمال ہوتے ہیں جن کا وزن ایک دوسرے سے مختلف ہے. کچھ لفظ فعلا کے وزن پہ ہیں، کچھ لفظ فائلہ کے وزن پہ ہیں، اور کچھ لفظ فاؤلا کے وزن پہ ہیں. تو لہٰذا ہم نے یہ فا عین لام کو بنیاد بنا کے اسی سے ہم نے مختلف وزن کے الفاظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جب ایک مختلف وزن والا لفظ آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. اب دیکھیے فاؤلا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. فاعلہ کا معنی تو ہے اس نے کیا، لیکن فائلہ یا فاؤلا کا جسٹ ہم اس کو وزن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اب اس کا ہم وزن ہم لفظ لیتے ہیں، جیسے ہے کاروبا، عربی میں ایک لفظ ہے کاروبا، وہ قریب ہوا. باعودہ وہ دور ہوا. کاروما، شاروفا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، لیکن یہ بڑے محدود سے ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں جو اس وزن پہ آتے ہیں، لیکن ان کا بھی سیکھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ الفاظ آئیں گے. اب ہم فرض کیا کاروبا لے لیتے ہیں، چلے جی وہ قریب ہوا. اب دیکھیے کاروبا کاروبا اچھا باقی سب کچھ وہی ہے. جیسے ہم دیکھیں نا اس کے اندر آپ دیکھیں ذہبا ذہبا ذہبو، آپ کو نظر آئے گا وہی چیز ہے. 3 حرف ہیں، اس میں الف ساتھ لگ رہا ہے، اس میں واو اور الف لگ رہا ہے. فرق کیا پڑ رہا ہے؟ یہ جو عین کلمہ ہے نا، اب یہ آپ نے را کو سمجھ گیا ہوگا کہ یہ عین کلمہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اس میں عین کی جگہ پہ ہے. یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. تو جو عین کلمہ ہے اس کا، اس کی علامت بدل گئی ہے، اس کی حرکت بدل گئی ہے، یعنی وہ زبر یا زیر نہیں ہے بلکہ پیش ہے. تو اس وزن پہ کاروبا کے ساتھ ملتے جلتے وزن والے بھی اور الفاظ بھی ہیں، جیسے میں نے کہا کاروما ہے، باؤدا ہے، ٹھیک ہے، شاروفا ہے. تو لیکن بنیادی طور پر اس کو بنانا کا مشکل نہیں ہے، یہ صرف عین کلمہ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب دیکھیے دوسری جو غائب کا دوسرا صیغہ مؤنث والا وہ کیا ہو جائے گا؟ کاروبت. صرف را کے اوپر پیش ہے یہ. باقی دیکھیے اگر یہ کارابات ہوتا تو وہی زہابت دارابات کے بدل پہ تھا نا، صرف کاروبات را کے اوپر پیش ہوئی ہے، باقی ویسے کا ویسا. پھر کاروباتا، کاروبنا، کاروبنا، ٹھیک ہے. پھر کاروبتا، تم قریب ہوئے. کاروبتما، کاروبتم. پھر مؤنث کی طرف آ جائیں، کاروبتی، کاروبتا، کاروبتی، اور یہ تو وہی ہو جائے گا کاروبتما. یہ البتہ مختلف ہے، کاروبتمنا. پھر متکلم کا کیا بن جائے گا؟ کاروبتو، کاروبنا. اس میں جو عین کلمہ ہے وہ پیش آ رہی ہے تھرو آؤٹ پورے 14 کے 14 صیغوں میں. عین کلمہ جو کہ یہاں را ہے، کاروبار کو ہم نے چکے لیا ہے. اس طرح اگر ہم لے لیتے کاروما تو پھر بھی را ہی آتا ہے عین کلمہ. اسی طرح اگر ہم لے لیں باعودہ، وہ دور ہوا. بعید ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی بعید دور، تو باعودہ ہوتا ہے وہ دور ہوا. تو اب باعودہ لے لیں گے تو باعودہ، باعودہ، باعودو، باعودت، باعودتا، باعودنا، باعودتا، باعودتما، باعودتم، باعودتی، باعودتما، باعودتن، باعودتو، باعودنا. تو اسی طرح یہ کاروبا سے وہ ایک مذکر قریب ہوا، وہ دونوں قریب ہوئے. یہ ہم
مذکر نام ہی لگائے تو اس کے ترجمے سے ہمیں اردو ترجمے سے مذکر اور مؤنث میں فرق آ رہا ہے. وہ سب قریب ہوئے، وہ قریب ہوئی، وہ دونوں قریب ہوئیں، وہ سب قریب ہوئیں. ٹھیک ہے، تم قریب ہوئے، تم دونوں قریب ہوئے، تم سب قریب ہوئے. تم قریب ہوئی، تم دونوں قریب ہوئیں، تم سب قریب ہوئیں. میں قریب ہوا یا میں قریب ہوئی، ہم قریب ہوئے یا ہم قریب ہوئیں. تو ترجمے کے لحاظ سے مقصد وہی ہم حاصل کر رہے ہیں جو فعل ماضی کی زبان میں ہم نے فاعلہ سے لیا یا فاعلہ سے لیا یا فاعلہ سے لیا، تینوں سے ایک ہی ہے. یہ ہم نے جو عین کلمے کی حرکت چینج کی ہے، ایک دفعہ زبر والا کیا، ایک دفعہ زیر والا، ایک دفعہ پیش والا، یہ اس لیے کیا ہے کہ مختلف الفاظ، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا، یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے، بولے نا. اور جب یہ تبدیلی والی چیزیں مختلف آئے تو پھر آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ بائی ڈیفالٹ عربی زبان میں الفاظ ایسے ہیں کہ جو کچھ فاعلہ کے وزن پہ آتے ہیں، کچھ فاعلہ کے وزن پہ آتے ہیں اور کچھ فاعلہ کے وزن پہ آتے ہیں. تو باقی ہر لحاظ سے 14 کے 14 سیغے سیم رہیں گے. جو درمیان والا کلمہ ہے نا، یعنی عین کلمہ، دوسرا کلمہ جو ہے یعنی فاعلہ ہے نا، تو عین کلمہ جو ہے نا دوسرے والا، وہ اس کی حرکت تبدیل ہوگی. تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. ابھی ہم آگے جو پڑھیں گے نا تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں گے. جب بار بار پریکٹس کریں گے تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ اچھا یہ والا لفظ فاعلہ کے وزن پہ ہے، یہ والا لفظ فاعلہ کے وزن پہ ہے، اور یہ والا لفظ فاعلہ کے وزن پہ ہے. تو پھر آسان ہو جائے گا، پھر ہمیں مشکل نہیں لگے گا. یہ ایک دفعہ شروع میں ہوگی چیز کہ ہمیں پہچان کرنی پڑے گی. جب پہچان ہو جائے گی، جیسے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، جیسے لوگ ہی ہوں ہمارے، ہم ایک ایسے محلے میں جا کے رہنے لگے جو نئے لوگ ہیں ہمارے لیے، تو اب پہلے دن ہمیں نہیں سب کی پہچان ہوگی، ہمیں آہستہ آہستہ ان کے چہروں کی بھی شناخت ہوتی جائے گی، ان کے ناموں کا بھی پتہ چلتا جائے گا. پھر کچھ وقت جب گزرے گا، 1 مہینے کے بعد ہم تقریباً اس گلی محلے کے سارے لوگوں سے واقف ہو جائیں گے کہ اچھا یہ اسلم ہے، یہ اس کا بیٹا احمد ہے، یہ اس کا بھائی نعیم ہے. جی، تو اس طرح سے جب ہم دور سے دیکھیں گے تو ہم پہچان لیں گے، لیکن پہلے شروع میں نہیں پتہ چلے گا. تو بالکل اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں، چونکہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کو پہچاننے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا. اس لیے اس کے لیے اضافی کوشش کرنی ہے. جب تک آپ کو سمجھ نہ آ جائے، اس کو پڑھتے رہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہیں، تو یہ انشاءاللہ سمجھ میں بیٹھ جائیں گی چیزیں. ایک دفعہ یہ سمجھ آ گئی تو پھر آگے ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ عربی زبان نے کوئی بدلنا نہیں ہے. جو ایک دفعہ عربی زبان نے ترتیب حاصل کر لی ہے وہ اسی طرح رہنی ہے. تو ہم نے ایک دفعہ اس کو سمجھ لیا تو پھر جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا اصل ٹارگٹ تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے. تو وہ جب ہم قرآن پاک پہ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، تو ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو بس آج کا دن میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو 3 وزن ہیں بنیادی طور پر، یہ آپ کے پریکٹس بھی ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے. امید ہے کہ آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں لگی ہوگی. میں نے کوشش تو کی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار سمجھاؤں. اب آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. ایک تو بنیادی طور پر ہم نے جو فاعلہ والی کی وہ تو ہم پہلے بھی کر چکے تھے، اس میں میرا خیال آپ کو مزید محنت کی شاید ضرورت نہ ہو. لیکن آج جو ہم نے 2 اضافی وزن پڑھے ہیں نا، فاعلہ اور فاعلہ والا، اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کرنی ہے جو میں نے الفاظ، جیسے فاعلہ والا ہے نا کاروبا، تو آپ اس میں کاروبا بھی ایک کر لیں. ٹھیک ہے، کاروبا، ٹھیک ہے، یعنی وہ محترم ہوا، اس کا احترام ہوا، کاروما. ٹھیک ہے، یہ مجہول نہیں ہے، مجہول اور چیز تھی وہ، بلکہ ہم بعد میں رکھتے ہیں، مجہول کی بات بعد میں مزید کریں گے. فی الحال آپ معروف، مجہول کا الٹ ہے معروف، یعنی ایکٹیو وائس معروف ہے، پیسو وائس مجہول ہے. تو جو ہے نا کاروما، ان سب کی پھر گردانیں ہم مجہول میں بھی کریں گے، بعد میں جا کے پتہ چلے گا کہ اس سے کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو وہ تو تھا نا فاعلہ سے فوئلہ ہوا تھا مجہول، لیکن یہ پہلا والا کلمہ جو ہے نا، یہ اپنا وہی ہے، زبر یہ اس پہ پیش نہیں آئی. تو یہ کاروما بائی ڈیفالٹ یہ لفظ ہی ایسے ہے، کاروما، کاروبا، باؤدا. ٹھیک ہے، ان کا فا کلمہ زبر والا ہے اور عین کلمہ پیش والا ہے، اور لام کلمہ پھر زبر والا ہے. یعنی فا کلمہ، لام کلمہ دونوں پہ زبر ہے، بیچ والا جو ہے نا عین کلمہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، کہیں پہ زبر ہے، کہیں پہ زیر ہے، کہیں پہ پیش ہے. زبر والے زیادہ ہیں، زیر والے اس سے کم ہیں، اور پیش والے بہت ہی کم ہیں.
تو یہ چیزیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اسی طرح جو زہر والا تھا وہ جیسے میں نے سامیہ کیا تو آپ ایک سامیہ کے ساتھ ایک فارحہ کر لیں. تو آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ یوں کیجئے کہ یہ جو 3 وزن میں نے بتائے ہیں ان 3 وزن پہ کوئی سے 2 الفاظ لے کے تو ان کے 14 صیغے آپ نے لکھنے ہیں اور لکھ کے مجھے اس کی کاپی کر کے بھیج دینی ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹائم دیا اور آپ جب بار بار لکھیں گے تو آپ کو یہ یاد کرتا جائے گا. اب میں آپ کی آواز تو نہیں سن سکوں گا لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ ہوم ورک کریں گے نا جب آپ لکھیں گے سامیہ تو آپ ساتھ ساتھ بولیں اور اس کا ترجمہ بھی بولیں. سامیہ اس نے سنا, سامیہ ان 2 مذکر نے سنا, سامعو ان سب مذکر نے سنا. اب میں نوٹس کھولتا ہوں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو پچھلے لیسن والا اچھا یہ ہم نے اس کی گردان کی تھی فعل ماضی مجہول کی. فوئلا فوئلا فوئلو فوئلت فوئلتا فوئلنا فوئلتا فوئلتما فوئلتم فوئلتی فوئلتما فوئلتنا فوئلتو فوئلنا. اچھا آج ہم نے جو کیا ہے نا وہ فائلہ ایک وزن تھا, فائلہ فائلہ فائلہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا فوئلہ یہ مجہول ہے. جب یہ پہلا فا کلمہ اگر پیش آ رہی ہے اور عین کلمہ پہ زیر آ رہی ہے تو یہ مجہول ہے. لیکن اگر فا کلمہ کے اوپر زبر ہو اور عین کلمہ کے اوپر پیش ہو تو وہ پھر ایک تیسرا وزن ہے معروف کا, وہ مجہول نہیں ہے, فعل ماضی معروف کا ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ تھی ہماری ایکسرسائز جی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اچھا میں جیسے بارہا آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ اصل چیز ہم نے جو اس دن قاعدہ پڑھا ہوتا ہے نا اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. باقی الفاظ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں تو ہم کہیں سے بھی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں, کسی سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس قاعدے کو سمجھ لیا جائے, چاہے کسی سے پوچھ کے سمجھ آئے چاہے بغیر پوچھے سمجھ آئے. اب جیسے یہ والا ہمارا جو لیسن ہے اس میں یہ جو ایکسرسائز ہے نا عربی سے اردو کرنے والی, اس میں جو ریڈ کلر میں الفاظ دیے گئے نا یہ اصل میں ہمارا ٹارگیٹ تھا. تو کوتیبہ یہ دیکھیے نا, کاتابہ اس نے لکھا اور کوتیبہ لکھا گیا, تو یہ ہو گیا مجہول. اصل چیز ہم نے یہ سمجھی تھی. اگر ہم اس کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ کوتیبہ کیسے ہوا ہے تو یہ کاتابہ سے کوتیبہ ہوا. ہم نے کیا کہا تھا کہ آخری سے پہلا کلمہ جو ہے اس کو زیر دینی ہے اور اس سے پیچھے جتنے کلمے ہو 1 ہو یا 2 ان کو پیش لگا دینی. تو ابھی ہم چونکہ 3 حرفی الفاظ کی ہی بات کر رہے ہیں تو لہذا 3 میں سے درمیان والا جو ہے اس کو زیر دینی ہے اور پہلے والے کو پیش لگا دینی ہے, تو یہ مجہول بن گیا. تو کاتابہ سے کوتیبہ, تو کوتبہ علیکم الصیام کما کوتبہ. اچھا دوسرا فعل مجہول جو آیا وہ بھی وہی والا ہے جو پہلے ہے, تو اس کا مطلب ہے تم پر روزے لکھ دیے گئے. اب دیکھیں نا کتابہ ہوتا تو ہوتا لکھا گیا, اس نے لکھا, تو کوتبہ لکھ دیا گیا. اچھا اب ایک بات اس میں اور دیکھ لیں کہ اس میں فاعل جو ہے وہ اب اس کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں. جب فعل ماضی مجہول ہو تو اس کے بعد جو فاعل ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے الصیام. اب الصیام جو ہے روزے جو ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود فاعل ہو, کہ اس نے روزوں نے خود نہیں لکھا بلکہ کسی نے لکھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر لکھ دیا یعنی فرض کر دیا. تو یہ جو الصیام ہے یہ فاعل نہیں کہلائے گا, یہ نائب فاعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ خیر آگے ہم تفصیل میں بات کریں گے, لیکن ابھی میں نے جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیا. علیکم تو ہے جار و مجرور, علی اور کم تم پر, الصیام روزے, کما جس طرح, کتبہ لکھے گئے, علی الذین ان لوگوں پر, من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. تو روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر. پھر آگے ہے فتحت ابوابها. اب یہ فتحت سے آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ تھا فاتحت, فاتحت اس نے کھولا یعنی اس ایک مؤنث نے کھولا, ٹھیک ہے نا, فاتحہ اس نے کھولا, فاتحت اس ایک مؤنث نے کھولا. تو فتحت وہ ایک مؤنث کھولی گئی یعنی کوئی مؤنث چیز ہے جس کو کھولا گیا ہے. تو کیا ہے وہ ابوابها, دروازے اس کے, ابواب دروازے, ہا اس کے, یعنی کوئی مؤنث چیز ہے اس کے دروازے فتحت کھولے گئے. اب یہ ویسے قرآن پاک سے الفاظ لیے گئے ہیں اور یہ
قیامت کا منظر ہے، اس کے پیچھے چونکہ اور بھی الفاظ ہیں، تو یہ جو ہے نا اصل میں مستقبل کا معنی پیدا کیا جاتا ہے جب اذا پہلے لگا ہو، تو اذا فتحت ابوابها، جب اس کے دروازے کھولے جائیں گے. تو لیکن جب اذا نہیں ہو تو پھر یہ ماضی کا معنی ہی دے گا. تو اب ہم نے چونکہ اپنا جو قاعدہ ہے مجہول کا سیکھا، ہم نے صرف اس کو اپلائی کرنا، تو آپ اس کا کہیں اس کے دروازے کھولے گئے، یعنی پیسے وائس کے طور پہ ترجمہ ہم کریں گے. پھر الجبال سیرت، الجبال کیا ہوتا ہے؟ جبلون ہوتا ہے پہاڑ، اور الجبال اس کی جمع ہے. تو الجبال سیرت، پہاڑ تیریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سیرت تیرائے جائیں گے، اب یہ بھی اس کا مجہول ہو گیا، پیسے وائس ہو گیا. پھر وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اب یہ جو ہے نا بُعْثِرَتْ ریڈ کلر میں نہیں ہے، لیکن یہی ہے اصل میں ہمارا سیگا جو ہم نے سیکھنا ہے. اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، کھلیں گی نہیں بلکہ کھول دی جائیں گی، بُعْثِرَتْ، تو یہ بھی مجہول ہے. پھر خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اب یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ خُلِقَ، خلقہ تھا تو خلقہ سے کیا بن گیا؟ مجہول. خُلِقَ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، خُلِقَ پیدا کیا گیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خُلِقَ وہ پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا. اسی طرح اگلے میں بھی خُلِقَ آ رہا ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو اڑتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. یہ بھی انسان کی تخلیق کی بات ہے، یہ بھی قرآن سے الفاظ لیے گئے ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اب حُصِّلَ حاصل کرنا ہوتا ہے نا، حاصل کرنا، تو یہ حُصِّلَ حاصل کیا گیا، مَا فِي الصُّدُور جو اس کے جو دلوں میں تھا. صدر ہوتا ہے سینہ یا دل، اور صدور اس کی جمع ہے. تو یہ یعنی یہ بھی قرآن پاک سے الفاظ ہیں. اصل میں یہ تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے لیا گیا نا، تو پوری آیت جو ہو نا تو پھر پورا آپ کو ترجمہ اور اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گی. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے جب یہ کلاس لی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ قرآن پاک کا یہ جو متعلقہ حصہ جب کھولیں گے، اور اس سے آپ کو ایک تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے لفظ بنے ہیں، دوسرا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی سمجھ آئے گی. تو یہ تو تھا عربی سے اردو، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی کیونکہ یہ تو ویسے ہی قرآن پاک سے الفاظ ہیں، آپ کسی بھی قرآن ترجمے والے قرآن پاک سے کھول کے اس کو پڑھ سکتے تھے. یہ جو اردو سے عربی ہے آپ لوگوں نے اکثر نے صحیح کیا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کیا تم مؤنث مدرسہ گئیں، اب دیکھیے آپ نے اس میں سے کیا لینا ہے؟ جانا، جانا کیا ہوتا ہے؟ ذہبا، ٹھیک ہے. گئیں تو مؤنث ہے. اچھا ویسے تو اس میں جمع کا صیغہ لگانا چاہیے اصولاً، کیونکہ کیا تم مدرسہ گئیں، گئی ہوتا تو واحد ہوتا، اب گئی ہے تو جمع ہے. لیکن چونکہ آگے والا اگر ہم دیکھیں نا، ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں، تو جواب دو دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ دو تھیں. یہ ازمپشن ہے، اگر کسی نے جمع والا بھی کیا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. تو دو کے حساب سے اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے ذہبتما، ٹھیک ہے نا. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، اور ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن. تو یہ ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن والا ہے کیونکہ یہ تم کی بات ہو رہی ہے نا، مخاطب کی یا حاضر کی. اور یہ اگر ہم دو کو لیں تو ذہبتما ہو جائے گا، اور اگر جمع کو لیں تو ذہبتن ہو جائے گا. تو تم سب گئیں ذہبتن، اور اگر ہو تم دونوں گئی تو ذہبتما. تو کہاں گئی؟ مدرسہ، الال مدرستی، ذہبتما الال مدرستی. اب اس میں ایڈ کر دیں، اب سوال یہ ہے نا، کیا تم مدرسہ گئیں تو آ ذہبتما الال مدرستی. یہ طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو کہ اس طریقے سے آپ چلیں گے نا تو پھر غلطی نہیں رہے گی کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے اس کا اصل میں فعل لیں، اس کی عربی کریں، پھر اس کو اس گردان میں فٹ کریں کہ یہ کون سا بن رہا ہے. پھر آپ اضافی جو الفاظ ہیں وہ لے لیں، جیسے اس میں مدرسہ تھا، اور پھر چونکہ سوالیہ ہے تو آخر میں سوالیہ بنا لیں. ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں، ہاں کا ترجمہ تو سیدھا ہے نام، ہم دونوں مدرسہ گئیں. اب یہ دیکھیے متکلم والا آ گیا، تو ذہبتو، ذہبنا، جمع ہو گیا ذہبنا. تو دو بھی ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ذہبنا ہی ہوگا. تو نام ذہبنا الی المدرستی، ہم نے روٹی اور پنیر کھایا. کھانے کو لیں تو اکلا، تو یہ ہے ہم نے کھایا تو اکلنا. روٹی الخبزہ اور پنیر الجبنہ. اچھا اب الخبزہ، خبزہ نہیں ہے، الخبزہ، زا کے اوپر الف آئے گی. یہ اب بات ایسی تھی کہ جو آپ لوگوں نے غلطی کی ہے
سب نے کی ہے یا اکثر نے کی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے دیکھے تو ہیں دو چار جن لوگوں نے بھیجا ہے، لیکن یہ زیادہ تر کا یہی تھا کہ انہوں نے خبزن اور جبنتن لکھا ہے. تو یہ چونکہ مفعول ہے نا، جس پہ کام ہو رہا ہے، جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زبر لگ جاتی ہے. تو یہ ہوگا الخبزہ والجبنہ، والجبنہ تا کے اوپر زبر لگ جائے گی. میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ کیا ہے جی جملہ کیا تھا؟ ہم نے روٹی اور پنیر کھایا. اکلنا الخبز والجبنہ. جبنہ تم نہیں کریں گے، جبنہ تا، اور خبزو نہیں کہیں گے، خبزہ. تو یہ اللہ آپ لوگوں نے لگانا ہے کیونکہ روٹی اور پنیر کی بات ہے، ایک روٹی یا ایک پنیر نہیں ہے، یا کچھ روٹی یا کچھ پنیر ہوتا تو تب بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کے ساتھ ال نہیں لگاتے، لیکن اب ہم ال لگائیں گے کیونکہ یہ وہ اس کو ہم کریں گے معرفہ. اچھا، اس کے بعد بکری کو کس نے ذبح کیا؟ اب ذبح کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ذبح، تال بھائی وہی جو لفظ اردو میں لکھا ہوا نا، اس کے تینوں کے اوپر زبر لگا دیں تو ذبح. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ذبح آئے گا، مؤنث کے لیے ذبحت آ جائے گا. تو بکری کو کس نے ذبح کیا؟ تو ذبح کیا کا پہلے لے لیں ذبح، اس کے بعد من لگا دیں. اچھا، کچھ لوگوں نے من لگایا، وہ ان کی غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ یہاں عرب ملکوں میں رہتے ہیں اور یہاں جو عام طور پہ بولتے ہیں نا لوگ، وہ من کہہ دیتے ہیں، حالانکہ من کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی فرام، وہ حرف ہے. اور من ہے سوالیہ، من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے، یا جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ یعنی کلمہ صلہ کے طور پر بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر من سوالیہ کے طور پر آتا ہے کون. تو من ذبح، کس نے ذبح کیا؟ بکری کو. اب بکری اس کے بعد آ جائے گا الشاتا، الشاتا، شاتن ہوتا ہے بکری، اور بھی لفظ ہو سکتے ہیں، غنم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شاتن تو اس سے ال لگے گا تو الشاتو، اور چونکہ مفعول ہے تو آخر میں زبر لگ جائے گا الشاتا. تو من ذبح الشاتا. ایک بڑی گائے ذبح ہوئی. اب دیکھیے ہوئی ذبح ہوئی، ذبح بنیادی طور پر تو مؤنث ہے تو ذبحت ہو گیا. تو ذبح ہوئی مجہول ہوگا تو کیا ہوا؟ ذبحت. ٹھیک ہے، اب یہ تین مرحلے ہم نے کیے نا، تو اب اس میں غلطی نہیں ہوگی. ذبح، ذبحت اور ذبحت. تو ذبحت ہو گیا جی ذبح ہوئی اور ایک بڑی گائے. تو اب کیا ہوگا؟ بقرۃ کبیرۃ، ایک بڑی گائے. تو اب جب مفعول کے طور پر آئے گا تو بقرۃ کبیرۃ وہ منصوب ہو جائے گا. تو ایک بڑی گائے ذبح ہوئی، ذبحت بقرۃ کبیرۃ. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں جی لڑکے کو اسکول میں داخل کیا گیا. داخل کرنا کیا ہوتا ہے؟ داخلہ. تو داخل کیا گیا، اب یہ مجہول ہے نا تو دخلا. اسی ترتیب سے جو اصول ہم نے پڑھا ہے نا کہ درمیان والے کو زیر دے دیں، پہلے والے کو پیش دے دیں. تو دخلا، لڑکے کو، دخل الولدا. اب یہ والدا کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول. لیکن یہ جو مجہول ہے تو اس کے بعد جو آئے گا فائل، نائب فائل، وہ منصوب نہیں ہوگا جب. اچھا، اس میں ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ جو تو ہوگا نا معروف، معروف میں تو جو منصوب آئے گا، یعنی سوری جو مفعول آئے گا جس پہ کام ہو رہا ہے وہ ہوگا منصوب، اس پہ نصب لگے گی یعنی زبر لگ جائے گی. لیکن جب پیسے وائز ہو رہا ہے نا مجہول، تو پھر ہم اس کو اس کی رفعی حالت میں رکھیں گے کیونکہ وہ اب منصوب، وہ مفعول نہیں رہا بلکہ نائب فاعل بن گیا. تو اسی طریقے سے یہ کیا ہوگا؟ دخل الولد اسکول میں، فی المدرسۃ. تو مدرستی تو جو ہے نا وہ فی کی وجہ سے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب حرف جار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو کیا بن گیا پورا فکرہ؟ دخل الولد فی المدرسۃ. عورتیں غالب آ گئیں.
اچھا اب غالب آ گئی، غالبہ تو غالبت، اور یہ جمع ہے تو غلب تننا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو غالب آ گئیں، اب یہ ہوگا مجہول تو غلب تننا، ٹھیک ہے جی، غلب تننا. لیکن چونکہ عورتیں بھی ساتھ لگا ہوا ہے تو اب یہ ہے النساء ساتھ لگا دیں. تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جب فعل شروع میں آتا ہے تو وہ واحد کا صیغہ لگتا ہے. اب ہم غلب تننا نہیں لگائیں گے، ہم لگائیں گے غلبت. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب فعلیہ فکرہ ہوتا ہے، اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو، تو شروع میں فعل اگر لگائیں تو وہ واحد کا صیغہ لگاتے ہیں، چاہے آگے مثنیٰ ہو، چاہے آگے واحد ہو، چاہے آگے جمع ہو. جیسے ہے نا عورتیں غالب آ گئیں، تو اب یہ ہے تو جمع، لیکن فعل ہم شروع میں اگر لگائیں گے تو ہم کہیں گے غلبت، غلب تننا نہیں لگائیں گے. اگر ہم خالی کہتے ہیں نا غلب تننا تو اس کا مطلب وہ مؤنث اس میں آ گیا، لیکن چونکہ مؤنث میں لڑکیاں بھی ہو سکتا ہے، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو اب چونکہ فاعل ساتھ دیا گیا عورتیں جو کہ نائب فاعل بن جائے گا، تو ہم کیا کہیں گے غلبت النساء، ٹھیک ہے جی، ہمیں مارا گیا. اب اس میں چونکہ الگ سے فاعل نہیں ہے تو ہمیں مارا گیا یہ ایک ہی لفظ آئے گا، تو کیا ہوگا ضربہ سے لیں گے نا. تو ضربہ سے اگر ہم کہیں ہم نے مارا تو ہم کہیں گے ضربنا، تو لیکن ہمیں مارا گیا تو ضربنا، ٹھیک ہے جی، یہ مجہول ہو جائے گا. اس کے بعد مدرسے سے کون نکلے، یہ تو معروف ہے، یہ مجہول نہیں ہے. تو کون نکلے، نکلنا سے کیا ہے خرجا، تو کون نکلے اب جمع ہے تو ہم کیا کہیں گے خرجو. تو پھر کون من خرجو من المدرسہ، اب یہاں مدرسہ سے ہے تو من لگا دیتے ہیں، تو من المدرسہ. اب دیکھیے اس میں من بھی آ رہا ہے اور من بھی آ رہا ہے، تو من کا مطلب ہے کون، من کا مطلب ہے فرام یعنی سے. تو من خرجو من المدرسہ، استاد شاگرد پر غالب آ گیا. تو اب کیا ہوگا جی، غالب آنا سے آپ شروع کر لیں. غالب آنا وہی غالبہ، اور غالب آ گیا غلبہ، ٹھیک ہے، غالبہ سے غلبہ. اب اس کے بعد لگائیں الاستاذ، غلبہ الاستاذ، شاگرد کو کیا کہتے ہیں تلمیذن، تو التلمیذ، لیکن جب وہ مفعول کے طور پر آئے گا تو پھر التلمیذہ، غلبہ الاستاذ التلمیذہ. اب یہ الاستاذ سے نائب فاعل کی علامت ہوگی کیونکہ وہ رفعی ہے، اور التلمیذہ وہ مفعول بنے گا تو اس کی منصوب ہو جائے گا. اسی سے آپ کو پتہ چلنا ہے کہ کون کس پر غالب آیا. اگر ہم کر دیں غلبہ الاستاذہ التلمیذ، چاہے ترتیب یہی بھی رہے تو آپ ہو جائے گا شاگرد استاد پر غالب آ گیا. تو یہ جو علامت ہے نا آخری، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو الاستاذ التلمیذہ، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا ہمارا اردو سے عربی ترجمہ. آگے ایک مضمون تھا، یہ میرا خیال نسبتاً آسان ہے. انت ذهبت الى السوق، کیا تم گئے بازار کی طرف، لا نہیں، ابھی ذهب الى السوق، میرا باپ بازار گیا. اینا امکا، تمہاری ماں کہاں ہے، ذهبت الى بیت فاطمہ، وہ فاطمہ کے گھر گئی. اینا اخوانکا، تمہارے بھائی کہاں ہیں، ذهبوا الى الجامعہ، وہ یونیورسٹی گئے. حل اخواتک موجودات فی البیت، کیا تمہاری بہنیں گھر میں موجود ہیں، لا ذهبنا الى المدرسہ، نہیں وہ مدرسہ گئی ہیں. لما ذهبت الى المدرسہ، اب یہ ویسے اس کے ترتیب سے اگر دیکھیں تو پھر ذهبت نہیں ہونا چاہیے، ذهبت کا مطلب تو ہے کہ تم، لیکن بہرحال جو لکھا ہوا ہم اسی کا ترجمہ کریں گے. تم مدرسہ کیوں گئے، بلا ذهبت ورجعت بعد الحصۃ الاولی، بلا کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں میں گیا اور واپس آیا، بعد الحصۃ الاولی یعنی پہلی شفٹ کے بعد یا پہلے مرحلے کے بعد. یعنی اسکول میں دو مرحلے جیسے عام طور پر ہوتے ہیں نا، ایک بیچ میں بریک ہوتی ہے، انٹرول ہوتا ہے، تو پہلے حصے کے بعد یعنی میں واپس آ گیا. احمد و خالد ذهبا من المدرسہ الى بیتہما، احمد اور خالد مدرسہ سے اپنے گھر گئے، ذهبا وہ دونوں گئے، ٹھیک ہے، بیتہما ان کا گھر، ان دونوں کا گھر. تو احمد اور خالد مدرسہ سے اپنے گھر گئے. تو یہ ہماری ایکسرسائز ہوگی جی پچھلی دفعہ والی.
اور آج جو ہم نے نئی چیز پڑھی ہے وہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی میں اختتام کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کوئی ایکسرسائز کے حوالے سے ہو یا جو آج ہم نے نئی چیز پڑھی ہے اس کے حوالے سے ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یا بول دیں، اگر کسی کا سوال ہے تو بولیے، ورنہ پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ جی عمران صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ جو پہلا اردو سے عربی میں ترجمہ کیا ہے، کیا تم مدرسہ گئیں، تو آپ نے کہا اذهبتما الى المدرسہ تھی، اذهبتما، جی تو یہ انتما ذهبتما الى المدرسہ تھی نہیں ہوگا؟ جیسے کہ ایکسرسائز میں جو مضمون ہے اس میں کہا گیا انت ذهبت الى السوق۔ ہاں وہ لگا سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے میں نے جیسے ابھی آج کا لیسن بھی پڑھاتے ہوئے میں نے کہا نا کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے نا وہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی کی خوبی یہی ہے کہ اس کا جو لفظ ہے اس کے اندر جب ہم نے کہہ دیا نا ذهبتما تو اب اس کے اندر وہ دو والا مطلب آ گیا، لیکن اگر آپ اضافی طور پر انتما لگا دیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کہہ دیں نا، جیسے میں کہوں انا ذهبت، میں گیا، لیکن اگر میں کہہ دوں ذهبت تو یہ بھی کافی، کیونکہ ذهبت کا مطلب بنتا ہی یہی ہے کہ میں گیا، ٹھیک ہے؟ تو انتما لگا دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس سے ذرا آپ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ شاید بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے انتما نہیں لگایا یا اگر آپ اس کو جمع کے طور پر لے لیں تو اگر آپ انتنا نہیں لگاتے، انتنا ذهبتنا کہیں اگر، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ذهبتنا کہہ دینا تو اس کا مطلب اس میں خود بخود فاعل آ گیا ہے۔ ہمیں اردو میں یہ چیز لازمی کرنی پڑتی ہے یا انگلش میں، کیونکہ جب تک وہ لگائیں گے نہیں، جیسے اب انگلش میں ہم کہیں تو وہ وینٹ خالی لگائیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں لگانا پڑے گا کہ دے وینٹ، یا اردو میں ہم کہیں گے تو ہمیں کہنا پڑے گا وہ دونوں گئیں۔ اگر ہم جب تک وہ دونوں نہیں لگائیں گے تو گئیں سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن عربی میں اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ لفظ بنتا ہی اس حساب سے کہ اس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، ہاں ان لیس کے ساتھ فاعل ظاہر ہو۔ ایک تو مستتر ہوتا ہے، ہم بات کر چکے ہیں پہلے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر سے مراد ہے کہ اگر فرض کیا ہوتا فاطمہ اور زینب گئیں تو پھر تو ہمیں فاطمہ اور زینب ساتھ لکھنا پڑے گا، لیکن اگر وہ دونوں گئیں تو پھر ہم ذهبتما لگا دیں تو یہ کافی ہے، لیکن انتما لگا دینا بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی سوال کسی کا؟ چلیے جی، پھر سوال اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ بدھ والے دن ملاقات ہوگی، یہی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 9 بجے۔ تب تک آپ نے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے ہوم ورک کرنے کی، وہ آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ تینوں اوزان پہ 3 گردانیں لکھ کے اپنے ہاتھ سے، اور وہ مجھے بھیجنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اس کے معنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ پریکٹس کریں گے ساتھ ساتھ بولیں اس کو، ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ دہراتے جائیں، تو اس سے آپ کی وہ پھر پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو بھولے گا نہیں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔